وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو بار بار شراب پینے کے جرم میں لایا جاتا اور ان پر حد جاری کی جاتی۔ تو ایک دفعہ ایک موقع پہ جب ان کو لایا گیا تو کسی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے، یہ بار بار شراب پی کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس موقع پر کہ تم اپنے بھائی کے لیے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ ہم جب کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں مختلف خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو ہم اس پر بدعت کے، کفر کے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے فتوے لگا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب گنہ گار ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین توابون، ہر آدم کی اولاد گنہ گار ہے اور بہترین گنہ گار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم کسی شخص کو گناہ کرتے دیکھیں، چاہے وہ گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ اور اس کو دیکھتے ہوئے کیا برتاؤ کرنا چاہیے یا ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے بچا لیا، کیونکہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کسی گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھیں، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ اور اپنی رحمت نازل کریں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ایک بات لکھی ہے کہ ان تاییدی کا لأخی کا بذنبہ، اپنے بھائی کو اس کے گناہوں پر برا بھلا کہنا یا اس پہ عیب لگانا، اعظم اثما من ذنبہ، اس کے گناہ سے بڑھ کر بڑا گناہ ہے، واشد من معصیتہ، اس کی معصیت سے بڑھ کر معصیت ہے۔ کہ تمہارا بھائی گناہ کر رہا ہے اور تم اپنے بھائی کے اوپر ہنس رہے ہو یا اس پر اس کا عیب لگا رہے ہو یا اس کی غیبت کر رہے ہو یا اس کے گناہ کو بیان کر رہے ہو، تمہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص بیمار ہو تو ہم اس پہ ہنستے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی اللہ نہ کرے نابینا ہو، کوئی لنگڑا ہو، تو ہم اس پہ ہنستے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کی بنائی لوٹا دے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ تو اس وقت ہمارا بھائی جو گناہ کر رہا ہے وہ اس تکلیف میں ہے، ہمیں تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ ہنسیں، اس پہ عیب لگائیں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے بچایا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، اور وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ میں اور آپ جو اتنے گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ میں بھی گناہ کرتا ہوں، آپ بھی گناہ کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ میرے گناہ شاید مختلف ہوں گے آپ کے گناہوں سے، اور آپ کے گناہ مختلف ہوں گے میرے گناہوں سے۔ گنہ گار تو ہم سب ہیں، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں توفیق دے دی کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ لیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ہم صبح شام رات کے اذکار کر لیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی صفت بتائی، ان کی دعا بتائی جو راسخ فی العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور راسخون فی العلم کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کیجیے گا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی۔ تو جو راسخون فی العلم ہے، جن کو علم میں پختگی ہے، وہ بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔
تو ہم اور آپ کے لڑکھنے کے کتنے چانسز ہیں، پھسلنے کے کتنے چانسز ہیں؟ تو کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس گناہ سے بچا لیا، پھر اللہ تعالیٰ سے خیر اور نیکی پہ استقامت مانگیں، تیسرے نمبر پہ اس شخص کے لیے دعا بھی کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، تو کس کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنے لیے تو نہیں کرتے، وہ تو معصوم عن الخطا تھے. اس امت کے لیے دعا کرتے تھے، میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے. ان کو پتہ تھا میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جن کو میری دعاؤں کی ضرورت ہوگی. تو آج اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں تو یہ تو میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے. کسی کو کمزوری میں دیکھوں، نہ یہ کہ میں اس پہ ہنسوں، نہ یہ کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، بلکہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں. اور دعا کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے تمہاری دعا پر کہتے ہیں آمین. اور آمین کہنے کے بعد خاموش نہیں ہوتے، بلکہ اس ساتھ یہ کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ، تمہارے لیے بھی یہی دعا. آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو فجر کی نماز کی توفیق دے دیں، اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی فجر کی نماز کی توفیق کی تو ہم سب کو ضرورت ہے. روزانہ فجر کی نماز میں اٹھنا مرحلہ ہوتا ہے، ایک سستی آتی ہے، شیطان تنگ کرتا ہے، نیند آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو بندہ اٹھ جاتا ہے، مسجد آ جاتا ہے، ٹائم پہ پڑھ لیتا ہے. اور نہیں توفیق ہوتی تو پڑا رہتا ہے بستر کے اوپر. تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. اور چوتھی چیز یہ کہ اب آپ نے ان کو دعوت بھی دینی ہے، لیکن دعوت دینے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو طریقہ قرآن و سنت ہمیں سکھاتا ہے. قرآن و سنت ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور درد بھری نصیحت کے ساتھ. اور اگر کسی سے مجادلہ یعنی آرگومنٹ کرنا پڑے، بحث کرنی پڑے، تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو، بدتمیزی نہ اس کے اندر. اور یہ بڑا اہم ہے. ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام، ہم دلوں کو نہیں بدل سکتے کسی. اور اس کے لیے بے شمار مثالیں ہیں جو شریعت میں ہمارے سامنے ہیں. ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے. اب آج اگر کسی مولوی صاحب کو میرے جیسے کسی کے پاس آ کر کوئی نوجوان یہ کہے تو پہلے تو میرے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، پھر میری آواز بدل جائے گی، پھر میں ذرا اس کو غور سے دیکھوں گا، وہ پہلے ہی خوف میں آ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی یہ تھی کہ کوئی بھی ان سے کسی بھی قسم کی بات کرتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا. چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر کوئی اللہ کے نبی کے پاس آ کے کسی بھی قسم کا سوال کر لیتا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، کوئی ری ایکشن نہیں ملے گا، بلکہ میری بات کو سنیں گے اور مجھے سمجھائیں گے. صحابہ وہ موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے سوال کیا تو وہ آگے بڑھے، کیا کر رہا ہو تم، یہ کیا بات کی تم نے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بلایا، ادھر آ جاؤ. اور پھر اس کی کاؤنسلنگ کی، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا، کسی غیرت اجازت نہیں دے سکتا. کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے، کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے. اس نے ہر چیز کے جواب میں یہی کہا کہ اللہ کے نبی کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورت جس سے تم یہ گناہ کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی. اور اس نوجوان کی بات سمجھ آ گئی، حکمت. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اور قریب کیا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطاہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، اور اس کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کاؤنسلنگ کی، اس نوجوان کی، اور اس کو گناہ سے دور کیا، اس کے لیے دعا کی. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں سیرت کے اندر. ایک آدمی، آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا. ایک آدمی نماز میں آوازیں نکالنے لگا، باتیں کرنے لگا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بات کرنا منع ہو گیا.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان تمام حضرات کو، ان تمام افراد کو ڈیل کرتے تھے اور وہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے، یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو گناہ کرتے دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے، اللہ مجھے اسی طرح نیکیوں کی استقامت دے دے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کی استقامت دے دے۔ نمبر 3، اس کے لیے دعا کریں، اور نمبر 4، اس کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اس کو دعوت دیں تاکہ وہ شخص گناہ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا گناہوں کے اندر ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اتنے گناہ کر دیے، اب کوئی چانس نہیں، اب تو میں جہنم ہی جاؤں گا، اب کر لو جو کرنا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ اللہ سے مایوسی کس نے ڈالی؟ اللہ کا قرآن تو بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید والی آیات کے ساتھ۔ آخر اس نے ایسا کیوں سوچا؟ اس نے ایسا اس لیے سوچا کہ میرا اس کے ساتھ جس طریقے سے اس کو گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ریئیکشن ہوتا ہے، اس نے اس کو سوچ پہ مجبور کر دیا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میرے لیے کوئی واپسی کا راستہ نہیں، یعنی میری اس سے جو ڈیلنگ ہے، انٹریکشن ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سے مراد ہم سب کی، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور جب اس کو دیکھیں، چاہے وہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہو، سوچے نا وہ نوجوان اللہ کے نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ وہ اس گناہ سے ہی دور ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے تو اس میں قرآن و سنت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ شاید میرا اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، جس طرح ہم اس کو ریئیکشن دیتے ہیں، ایسے مسجد میں اگر کسی کی جیب میں موبائل بچ جائے اور اس موبائل میں گانے لگے ہوئے ہوں، تو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہم سب مل کے اس کو جس طرح گھورتے ہیں، تو وہ دوبارہ مسجد میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اگر آج ایک نوجوان مسجد میں آئے جو بندہ پہنا ہوا ہو، جس نے ٹیٹوز بنائے ہوئے ہوں، رنگ برنگے اس نے جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوں، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے یا اس کو ہم برا سمجھیں گے؟ ہمیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو VIP سیٹ دینی چاہیے کہ یار یہ بندہ مسجد آ گیا، اب تو بس اللہ نے موقع دے دیا دعوت کا، اب یہ مسجد کی محبت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے۔ لیکن عام طور پہ ہم الٹا کرتے ہیں، جب ہم الٹا کرتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص بجائے قریب آنے کے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں شریعت کے اس مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم نے دعوت دینی ہے تو کتنی حکمت سے، کتنی محبت سے، اور اس سوچ اور مقصد سے دینی ہے کہ اس کو دین کے قریب کرنا، دور نہیں کرنا، اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امیدیں پیدا کرنی ہے، اس کو نا امید نہیں کرنا۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی دعوت کو حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔